ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب 10 منٹ کرائسس آف دا اسٹیٹ ہو گئی, ہسٹری بہت سب کچھ بات ہو گئی, کہاں کھڑے ہیں آج ہم؟ پاکستان کی ریاست ٹوٹ پھوٹ چکی ہے. ریاست کسے کہتے ہیں؟ ریاست کہتے ہیں پولیس کو, وہ آپ کی حفاظت کرے. آج پولیس کو سب سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. ریاست کہتے ہیں فوج کو, جو پولیس کی حفاظت کرے. آج فوج پر ہر جگہ حملے ہو رہے ہیں. فوج کا کوئی افسر وردی پہن کے سڑک پہ نہیں جا سکتا, اتنے سالوں سے بین لگا ہوا ہے. ریاست کہتے ہیں کہ ٹیکس جمع کیا جائے. یہ ملک ٹیکس چوروں سے بھرا پڑا ہے. صرف غریب سے ٹیکس لیا جاتا ہے یا تنخواہ دینے والوں سے. ریاست کہتے ہیں کہ ریاست کے سب حصے سمجھیں کہ یہ ہماری ریاست ہے. آج بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, آج سندھ میں کیا جذبات ہیں, اب کراچی والے کیا کہہ رہے ہیں, سرحد والے کیا کہہ رہے ہیں. بابا یہ ریاست جو ہے پاکستان نہیں, پاکستان اور چیز ہے. یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے ڈاکٹر صاحب, ریاستی نظام فیل ہو چکا ہے. فیلڈ اسٹیٹ ہے پاکستان, فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان نہ چھوٹا ملک ہے, نہ کمزور ملک ہے, اور نہ غریب ملک ہے. آپ کی اور میری مدد سے 5-6 بلین ڈالر نیٹ ایکسپورٹ ہے کیپٹل کا پاکستان سے. تو یہ نہ سمجھیے یہ ہم نے اس کو اندر سے کھا لیا ہے, چیلوں گدوں کی طرح. کس نے کھا لیا ڈاکٹر صاحب؟ اچھا تمہیں یہی پتہ نہیں ہے کس نے کھا لیا؟ یہ دیکھیے یہ روز اخباروں میں نام آ رہے ہیں اس ایلیٹ نے. اس میں تو سرمایہ داروں کے نام ہی نہیں ہے, جاگیرداروں کے نام ہی نہیں, اس میں تو سیاست دانوں کے نام ہیں. سیاست دانوں نے کھایا ہے تو کسی کو کھلا کے کھایا ہے. صرف فوجیوں کے نام نہیں. فوجیوں کے نام, آپ کو نام کی ضرورت ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. آپ نے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں دیکھی, آپ نے گلبرگ نہیں دیکھا, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے کتنے افسروں کے اور دوسروں کے بچے باہر پڑھتے ہیں, آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح یہ جاتے ہیں اپنا علاج کرانے باہر, آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کی رینچز ہیں, ان کے اپارٹمنٹس ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر طبقہ, ایلیٹ کا طبقہ, ایلیٹ کا طبقہ, اس میں کون کون ہے؟ اس میں فوجی آ جاتے ہیں, سول افسر, فوجی افسر, سرمایہ دار, جاگیردار, بڑے ٹریڈر, اسمگلر اور منشیات کے ٹریڈر. تو ڈاکٹر صاحب ہر ملک میں یہ طبقے ہر ہوتے ہیں؟ ملک میں ان کا کنٹرول نہیں ہوتا. اس ملک تو کنٹرول کس کا ہوتا ہے پھر اگر ان کا نہیں ہوتا تو؟ لا کا ہوتا ہے, قانون کا ہوتا ہے. قانون کا ہوتا ہے. مگر ہمارے ہاں تو ججز بھی مجسٹریٹ ہوتا ہے, وہ سزا دیتا ہے. اسی لیے میں نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ آگے آئے. دیکھیے صاحب آپ سپریم کورٹ سے سیاست کرانا چاہتے ہیں, انقلاب کرنا چاہتے ہیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں. چور کو کون پکڑے گا اگر پولیس اور عدالت نہیں پکڑے گی تو؟ چور کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں کیا پتہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے چور کون ہیں, ان کو کیوں سزا نہیں ملتی؟ تو جو سزا دینے والے ہیں کیا وہ چور نہیں ہیں؟ اچھا سزا دینے والے ہیں تو آپ اپنا انتظام کر لیجئے. جب یہاں لوٹ پڑے گی, جب پڑ رہی ہے. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب کوٹھیوں پہ حملے ہوں گے گلبرگ میں اور ڈیفنس سوسائٹیز میں اور کہاں کہاں جی, اور پھر جب جو لوگ بھاگ سکتے ہیں وہ یہاں سے جہازوں میں بیٹھ کے بھاگ جائیں گے جی, تو مجھے اس وقت کا آپ کے پاس چوائس ہے. پاکستان کی ایلیٹ کے پاس ایک چوائس ہے, یا وہ اسٹیٹ کو دوبارہ تشکیل دیں یا پیرش ہو جائیں. تو راستہ کیا ہے, کس طریقے سے یہ ہوگا؟ راستہ میں کہہ تو رہا ہوں, سپریم کورٹ خود ہی پروسیکیوشن بھی کرے اور جج بھی بنے. پروسیکیوشن کورٹ نہیں, پروسیکیوشن کرنے والے موجود ہیں, مواد موجود ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب پروسیکیوشن کرنے والے جو ہیں وہ حکومت کے نیچے ہیں, وہ کیسے کریں گے؟ اگر حکومت ہی کرپٹ ہے اور اپوزیشن بھی کرپٹ ہے تو کیسے کریں گے وہ؟ تمہیں بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ حکومت والے لوگ ہیں, ان کے دلوں میں کتنا تیل ہے جی. تو پھر یہاں پہ کچھ کرنا مشکل نہیں ہے. آپ انقلابی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, مگر مجھے انقلابی فورس نظر نہیں آ رہی ہے.
آپ نے دیکھا کس طرح جب افتخار چودھری کو ہٹایا گیا تو ایک طاقت بنی وکیلوں کے زور پر جی، اور کچھ عوام بھی اس کے ساتھ شامل ہوئے. مگر آپ نے یہ بھی دیکھا قطع کلامی معاف کہ نواز شریف صاحب جیسے پولیٹیشن نے مدد کی تو پھر وہ ریسٹور ہو سکے، اور پاکستان کی افواج کے چیف نے مداخلت کی تو پھر وہ ریسٹور ہو سکے، اور وہ خود دندناتے پھر رہے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا. پلیز نواز شریف کے پاس راستہ نہیں تھا، وہ تو ایک اپرچونسٹ تھا. اس نے کہا یہ لائرز کی طاقت ہے، تم ان کے ساتھ مل جاؤ. مگر اگر وہ ساتھ نہ ملتے تو کچھ نہ ہوتا. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا ہوتا اگر آرمی چیف زرداری صاحب کے پاس نہ جاتے اور کہتے بھیا کرو، نہیں تو ہم روک نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھیا کرو. کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ اسلام آباد پہنچے تو وہاں جو ڈس آرڈر ہوگا فوج گولی نہیں چلائے گی. ڈاکٹر صاحب وہ تو نواز شریف صاحب لوگوں کو لے جا رہے تھے نا. ارے بابا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوگا وہ گولی نہیں چلائے گی. اب آپ اس کا سہرا نواز شریف کے سر پر رکھنا چاہیں تو رکھیں، اس کا سہرا لائرز کے سر ہے. چلو رکھ دیجئے، مگر ان کی فورس جتنی بھی انقلابی ارے فورس بن جاتی ہے اگر آپ صحیح راستے 4-5 ہزار لوگ فورس بن جاتے ہیں. آپ 4-5 ہزار نہیں، اگر انصاف کے لیے یہاں کے بدماشوں کو، چوروں کو پکڑنے کے لیے جو بھی کمر بستہ ہوگا سارا پاکستان اس کے ساتھ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑی انقلابی باتیں ہیں، مگر مجھے تو یہ بتائیں انقلاب کا وقت آ گیا ہے. تو انقلاب لیڈ کون کرے گا؟ لائرز کریں گے لیڈ؟ فوج کرے گی لیڈ؟ کون لیڈ کرے گا؟ تم کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر صاحب ہاں کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ، مجھے غصہ آتا ہے تمہارے پہ. اب میں کیا کہوں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا ہم دونوں مل کے کریں. ڈاکٹر صاحب ہماری کوئی بات سننے کے لیے نہیں، غلط بات ہے. ہم سچ باتیں کریں گے، دنیا ساتھ ہو. لوگ نہیں سچ سننا چاہتے، لوگ سنتے بھی ہیں تو ڈرتے ہیں، لوگ پاورفل لوگوں کی طرف جاتے ہیں. آپ اور میں پاورفل نہیں ہیں، ہمیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس وہ سن کے ڈرائنگ روم میں سن کے اور ہنس دیتے. اچھا چلیں ہم بات تو کریں، کرتے رہیں تیار ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب تھک گئے ہیں باتیں کر کر. نہیں میں تو نہیں تھکا، آپ تھکے ہوں گے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ تھکے نہیں ہیں ماشاءاللہ. مگر ڈاکٹر صاحب کوئی حل دکھائیے. یہ باتیں ہوا کی باتیں ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. دیکھیے جہاں جہاں انقلاب آیا ہے آپ نے دیکھا وہاں کیا ہوا. جمہوریت اور انقلاب اکٹھا نہیں جاتا. جمہوریت کو چھوڑ دیں. چائنا میں انقلاب آیا، کوئی جمہوریت نہیں. روس میں انقلاب آیا، کوئی جمہوریت نہیں تھی. فرانس میں انقلاب آیا، جمہوریت آئی، اب وہ بورژوا جمہوریت ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. میں انقلاب کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انقلاب نہیں آ سکتا جب تک انقلابی پاور نہ ہو. تو انقلابی پاور کہاں سے بنے گا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں تو ہے، اس وقت نہیں ہے. لیکن اگر انقلاب نہ لایا گیا تو اتنی تباہی ہوگی، اور مجھے ان امیروں کے مرنے کا کوئی رنج نہیں ہوگا، غریب بہت مرے. ڈاکٹر صاحب انقلاب ایک طرف آپ کہتے ہیں لانا چاہیے، دوسری طرف آپ بھی ایک چھوٹے سے پولیٹیکل پارٹی میں آپ چلے گئے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ غنوہ بھٹو کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے. اس لیے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں. تو وہ 2-10 لوگ بھی نہیں ہیں آپ کے ساتھ، تو کیا صحیح راستہ ہے یہ؟ آپ انتظار کریں. ڈاکٹر صاحب بڑی انتظار کی ہے. نہیں کوئی نہیں کی انتظار. آپ نے تو ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالی کبھی ہماری پارٹی کو. نہیں کیونکہ ہم صحیح بات کہتے ہیں. ہمارا منشور تک آپ نے نہیں پڑھا. نہیں ڈاکٹر اس کی صاحب کوئی حمایت عوام نہیں تک تو آپ لے کے نہیں گئے، میرے پاس لے کے آنے کی کیا فائدہ اس کا؟ بہرحال وقت آتے ہیں، عوام ہر وقت جاگے ہوئے نہیں ہوتے. دیکھیے 1920 میں جاگے تھے، 1940 کی دہائی میں جاگے تھے، 1960 کی دہائی میں جاگے تھے، اور اب پھر جاگنے کا وقت آیا ہوگا. بے نظیر بھٹو اگر رہتی تو مسئلے حل ہو سکتے تھے. ارے بے نظیر بھٹو نے تو خاصی مصیبت ڈالی ہوئی ہے. اسی نے تو یہ اپنے باپ کی پالیسی ساری بدل دی. نواز شریف صاحب آ جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. نواز شریف پیداوار جنرل کیانی صاحب اگر ٹیک اوور کر لیں تو مسئلے حل ہوں گے؟ بلکہ فوج کمزور ہو جائے گی اور مسئلے بڑھ جائیں تو گے. پھر چیف جسٹس صاحب کے حوالے سب کچھ کر دیا جائے. کر تو سکتا ہے. کیا کر سکتے؟ سب کو پکڑ کے آرڈرز کر دیں کہ سب کو پکڑ کے اندر کیا جائے. اچھا میں جب یہ پلان لکھ لوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا. ڈاکٹر صاحب جلدی کریں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فیلنگ سٹیٹ ہے. میں نہیں، آپ کو تو لگتا ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں چلنے دو اسی طرح. نہیں میں تو یہ نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں آپ سے میری مراد نجم نہیں ہے. میری مراد ہے یہ اشرافیہ جو ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں،
یہ کیمبرج آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب انہی کی تو تنقید کرتے ہیں آپ کہ کیمبرج آکسفورڈ والوں نے تو تباہی کی ہے یہاں. آپ کہتے ہیں یہ اپنے بچوں کو امیر لوگ باہر بھیج دیتے ہیں, تو کہاں بھیجتے ہیں؟ کیمبرج آکسفورڈ ہی تو بھیجتے ہیں. نہیں یار, بہت سے نوجوان آپ کے ساتھی, میرے دوست اس قابل ہیں, ساری بات کو سمجھتے ہیں, ایک نئی پارٹی ہم بنائی سے جائے, ایگری کرتے ہیں. ہاں کیوں نہ بنائیں, انقلابی پارٹی بنائی جائے ایک دفعہ, کیوں نہ بنائی جائے, ایک دھکا پھر لگایا جائے. ایک دھکا اور لگی. ڈاکٹر صاحب آئیے پھر کرتے ہیں کچھ. تھینک یو.